Recording in progress. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحباً بکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر، جس سے ہمارے اعمال میں تبدیلی آ جائے، وہ اعمال جو ہمیں جنت تک لے جائے۔ آمین یا رب العالمین، ہم سب سے قبول فرما لے۔ انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز دعاؤں سے کرتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی القرآن اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ اللہم اہدنی وسددنی۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہماری سورۃ النبا ختم ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ۔ آج ہمارا کوئی تجوید کے لحاظ سے نیا سبق نہیں ہے، آج ہم دہرائی کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تجوید ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے مخارج کو پڑھا تھا کہ مخرج کی تعریف، حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ حلق زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم ناک کا باسا میں 17 جگہ ایسی ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 1 ہم نے پڑھا تھا منہ کا خالی حصہ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ جب یہ تینوں حروف مدہ حالت میں ہو، یعنی کہ جیسے جس خالی الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ کہلاتا ہے، مثلا مالکی۔ جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو ساکن سے پہلے پیش یعنی ضمہ، واو مدہ کہلاتی ہے، مثلا اعوذ۔ جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر، جیسے جسے یائے مدہ کہلاتی ہے، مثلا رحیم۔ آگے دیکھا تھا ہم نے حروف حلقی 6 ہیں۔ مخرج نمبر 2 حروف حلقی 6 ہیں، اس سے 2 حروف پہلے اقصی حلق سے حمزہ اور ہا، سینے کی طرف والے حصے سے حمزہ اور ہا سینے والی ہا، اسے اقصی حلق کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 2 ہم نے سیکھا۔ مخرج نمبر 3 عین اور ہا یعنی کہ وسط حلق، درمیان کا حصہ حلق کا درمیانی حصہ سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا۔ مخرج نمبر 4 غین اور خا، ادنا حلق کا منہ کی طرف والا حصہ یعنی اوپر والا حصہ، جیسے ہی منہ کے بعد حلق کا جو حصہ آتا ہے وہ ادنا حلق، غین اور خا۔ اس کے بعد وسط حلق عین اور ہا، اور اقصی حلق حمزہ اور ہا۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا حروف لہاتیہ، ان سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، قاف اور کاف۔ قاف حروف موٹے اور کاف باریک پڑھے جاتے ہیں۔ مخرج نمبر 5 زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے، آپ دیکھ رہے ہیں پکچر میں کوے کی شکل کہاں پر ہے، تو اس کے جسٹ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے، موٹے حروف، اور یہ ہیوی لیٹر ہے قاف۔
مخرج نمبر 6، قوف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے. وہاں نرم تالو سے لگے گا تو قوف حروف موٹے حروف، اور سخت تالو سے جب لگے گا تھوڑا سا ہٹ کر تو وہ باریک کاف ادا ہوتا ہے. تو آج میں اب اس کی تلاوت کر لیتی ہوں سورۃ النبا کی. آج ہماری آیت ہے 37 سے 40 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق اللہ العظیم. آج ہماری سورۃ النبا ختم ہو گئی الحمدللہ. میں آپ لوگوں سے چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی اگر جو مخارج کے بارے میں سبق سنانا چاہتا ہے، یعنی کہ میں پوچھوں کہ کون سا مخرج کیسے ادا ہوگا، کوئی بتانا چاہتے ہیں تو ہینڈ ریز کریں. سشا صبا آپ دیکھ لیں گے ہینڈ ریز جو کی ہیں تو آواز دے دیں. جی ابھی کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا، پہ ہینڈز ڈاؤن کر لیے. جی عطیہ اظہر، آپ خود جی کو انمیوٹ کریں. عطیہ اظہر. جی سشا بتائیں آپ مخارج. ایک منٹ، شاید ان کا انمیوٹ نہیں ہو رہا. شگفتہ، آپ خود کو انمیوٹ کیجیے. جی جی سسٹر شگفتہ آپ بتائیں مخرج کی تعریف بتائیں. مخرج کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حروف حلقی 6 ہیں. عدن الحلق، عدن الحلق عین حا، وسط الحلق عین حا، اقصى الحلق حمزہ. جی میں نے پوچھا کہ مخرج کی تعریف بتائیں، آپ ہے نا حروف حلقی بتا رہی ہیں. چلے ٹھیک ہے، اور بھی کوئی بتانا چاہیں گے تو بتائیں، نہیں تو پھر سسٹر صبا اور کوئی ہے؟ جی رافیہ خان، آپ خود کو انمیوٹ کریں. جی اور آپ سے جو کویشچن کیا جا رہا ہے، آپ بار بار ایک تو سلام نہ کیجیے گا، ایک دفعہ سلام ہو گیا، اور جو آپ سے کویشچن کیا جا رہا ہے پلیز اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کا جواب ہونا چاہیے. جی رافیہ.
میم آپ نے بتایا تھا کہ جو مخرج ہے جہاں سے ہم ساؤنڈ نکالتے ہیں 29 حروف تہجی کی اس کو ہم مخرج کہتے ہیں، کیونکہ میری آج دوسری کلاس سے نہیں سمجھ آ رہا ہے. یہ آواز ڈبل آ جی جی رافیہ نے ٹھیک بتایا، مجھے آواز آ رہی تھی اس کی. جی نیکسٹ مسز ساجد، آپ خود کو انمیوٹ کیجیے گا. جی سسٹر آپ بتائیں حروف حلق کتنے ہیں؟ حروف ہلکی 6 ہیں. کون کون؟ جو حلق کا سب سے اوپر کا پارٹ وہاں سے جو منہ کی طرف ہے اسے غین اور خا، اور مڈل پارٹ سے عین ہا، اور جو سب سے لوور پارٹ ہے اس میں سے حمزہ اور ہا. الحمدللہ. جی جی سسٹر جی شاہد، ابھی جی اب دعا کے ساتھ پھر ختم کر دیں. جی انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے دعوت دوں گی کہ سسٹر صبا آئیں اور آگے کی تفسیر کریں انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر شائستہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں، عمل میں اور زندگی میں ڈھیروں ڈھیر برکتیں ڈالے. اتنے آسان طریقے سے آپ سمجھا رہی ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری بھی دہرائی ہو رہی ہے ماشاء اللہ سے. اچھا، جب ٹیچر آپ سے کویشچن کرتے ہیں، پہلے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. ایسا ہی ہے. سسٹر شگفتہ، آپ پلیز احتیاط کریں، اب آپ اسکرین کو ٹچ نہ کیجیے گا. بہت زیادہ ٹائم ایسے ویسٹ ہوتا ہے. ایک بات ہر دفعہ کلاس میں بتائی جاتی ہے. ماشاء اللہ سے آپ سب بڑے عقل مند لوگ ہیں. میں امید کروں گی کہ مجھے ایک بات دوبارہ نہیں کہنی پڑے گی. جی اچھا، آپ سب اپنے ویسے نوٹس بنا رہے ہیں؟ یہ جو تجوید کے سسٹر شائستہ آپ کو بتا رہی ہیں، یا اگر آپ نوٹس نہیں بھی بنا رہے تو کیا جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں سورہ نبا کی اگر آپ ریویژن کر رہے ہیں، یا ویسے اگر آپ اپنے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کہیں سے بھی، تو آپ ان کی پریکٹس کر رہے ہیں؟ الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ. اور پریکٹس میکس اے مین فلنگ دی بلینک. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. یس. تو پرفیکشن کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے، رائٹ. چلیں ہم دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اجعلنا من اہل القرآن، اللہم اجعلنا من اہل الفردوس. آمین اللہم آمین. اچھا، معذرت آج میرا تھوڑا گلا خراب ہے، آپ کو تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی میرے ساتھ. اچھا، آپ لوگوں میں سے کتنی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ سورہ نبا کو مکمل آج کر لیں گی، وہ تجوید کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ؟ 1 ٹائپ کریں. اچھا، رافیہ کا تو سیکنڈ لیکچر ہے. اوکے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت سارے ہیں بھائی. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ کثیرہ. ماشاء اللہ. آپ یہ جو سب 1 ٹائپ کر رہے ہیں نا، 1 میں نے کیوں کہا ٹائپ کرنے کے لیے؟ بیکاز یو آر السابقون الاولون. یس دیٹس وائی. اچھا چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ میں نے جو آپ سے بات پوچھنی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ نے سورہ نبا ہمارے ساتھ آج مکمل کر لیا ہے تو اس سفر میں کون سی آیت ہے جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، یا کون سا لیکچر تھا؟ کون سی آیت کوئی مائنڈ میں ہے آیت؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر آج نا آپ اپنے پاس لکھ لیں کہ نیکسٹ ٹائم میم صاحبہ نے آپ سے پوچھنا ہے اور آپ کی وہ آیت ریڈی ہونی چاہیے، رائٹ، کہ وہ آپ نے 3rd لیکچر کی، اوکے، 2nd لیکچر کی آیت، اوکے. الحمد للہ سر. نیکسٹ ٹائم نا آپ کو آیا نمبر پتہ ہونی چاہیے کہ کون سی قرآن کی آیت نے آپ کو سب سے زیادہ امپریس کیا تھا، جسے آپ نے اپنے لیے لرننگ لی تھی، رائٹ. اچھا،
آپ کو یاد رہ گیا کہ سورہ نبا کے اہم مضامین کیا ہیں؟ یعنی کہ اگر کوئی بھی آپ کے سامنے سورہ نبا کا نام لیتا ہے، یا آپ اپنے گھر میں چل پھر رہے ہیں اور کوئی سورہ نبا کی تلاوت سن رہا ہے یا ایک دم ٹی وی پر آ گئی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ اچھا سورہ نبا یہ ہے، اس کے تو یہ ٹاپکس ہیں، اور آپ فوراً اپنے فنگر ٹپس پر لے آئیں گے اس کو کہ سورہ نبا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا کیا باتیں کہی ہیں. فنگر ٹپس پر آ سکتے ہیں. یس انشاءاللہ الحمدللہ کثیر. اللہ مبارک فیک رافع اینڈ لائبہ. جی اس کی دہرائی کر لیتے ہیں. ایک تو قیامت، جنت، جہنم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تھیں. رائٹ. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الفرقان میں آتا ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن جائے گا. تو میری اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قوم کے ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ کہیں گے، گواہی دیں گے کہ یا اللہ میری قوم کے ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے بلکہ ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے قیامت کے دن قرآن ان کے لیے، ان کے حق میں جنت میں لے جانے کے لیے ان کو سفارشی ان کے لیے بن جائے گا. آمین اللہم آمین. اللہم اجعلنا من اہل القرآن. آپ کو پتہ ہے کہ سورہ فاطر میں آتا ہے ایکسکیوز می وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، کہ زندہ اور نہ ہی مردہ یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ان اللہ یسمع من یشاء، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے اسے سنواتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور جو لوگ قبروں میں نا، ان کو جو مدفون ہیں، تم ان کو تو کچھ سنوا ہی نہیں سکتے ہو. تو اس میں زندہ اور مردہ سے مراد یہ بھی لی گئی مفسرین نے جو کہ زندہ سے مراد مومن ہے اور مردہ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دیا. یا زندہ سے مراد علم والے ہیں اور مردہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو بغیر علم کے ہیں. یا زندہ سے مراد وہ لوگ جو اس کتاب کو جاننے والے ہیں اور مردہ سے مراد وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کو نہیں جانا، ان کی صرف شیلفوں پہ پڑے رہ گئے. رائٹ. تو یہ لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ایک جگہ پر آتا ہے کہ سننے والا اور جو بہرا ہے، نہ سننے والا، کیا وہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ بھی آتا ہے کہ دیکھنے والا اور اندھا کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیں، کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ جس کو چاہتا ہے سنواتا ہے. تو آپ اس لیے ریمائنڈر دے رہی ہوں، بڑے قیمتی لوگ ہیں جو یہاں پر آج موجود ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنواتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا آپ لوگوں کو سنوانا تو آپ سن رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بات ہے، اس سے پہلے آپ کی چاہت بھی ہوتی ہے نا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی چاہت شامل کرتا ہے اس میں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا جو لوگ تو پھر اس کا مطلب ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے تو ان کے لیے اللہ ہی نے نہیں چاہا تو وہ نہیں کر رہے. نہیں، اس سے پہلے کا ایک سٹیپ ہے جو ہم بھول جاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کسی کو اگر اللہ چاہے گا تو اس کو ہدایت مل جائے گی، نہیں، اس سے پہلے ایک بات ہے جو ہم بھول جاتے ہیں کہ انسان کی اپنی چاہت بھی اس میں شامل ہے کہ نہیں. جب انسان کی اپنی چاہت ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر تم 1 قدم چلو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 10 قدم چل کے تمہاری طرف آئیں گے، اور اگر تم چل کے جاؤ گے تو وہ دوڑ کر آئے گا. تو یہ پہلے ہماری چاہت ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی چاہت کو شامل کرتا ہے. تو لیکن قرآن کے سفر میں، دین کے سفر میں میری پیاری بہنوں، سب سے زیادہ ضروری چیز ہے صبر اور تحمل، بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ استقامت. قرآن میں آتا ہے کہ خلق الانسان من عجل، کہ انسان بڑا ہی جلد باز پیدا کیا گیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم 1-2 لیکچر لیں اور بس ہمیں پتہ چل جائے قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور سورہ نبا، اچھا سورہ نبا میں تو بار بار وہ چیزیں چل رہی ہیں آخرت کی، جنت کی، اور پورا جز اما تو بس اسی چیز میں ہی ہے. تو بس میں نے بہت سارا، مجھے پتہ ہے اس کے اندر کیا چیزیں. جب ہماری یہ والا بیہیویئر ہوتا ہے نا تو پھر ہم سے قرآن دوستی نہیں کرتا، کیونکہ ہم اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہ رہے نا. تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ ہی پتہ ہے. اگر ہم کسی دنیاوی کوئی علم حاصل کر رہے ہیں اور ہم نے پری میڈیکل میں بہت کچھ پڑھا اور پھر بعد میں آگے جائیں گے، ہم کہیں گے اچھا پہلے جو نا وہ 5-6 مہینے کے تو لیکچر سارے ایسے ہیں کہ میں نے آلریڈی، مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے ان سبجیکٹس میں، تو میں 5-6 مہینے کے بعد آؤں گا. تو وہ 5-6 مہینے کا جو اسکپ ہوا ہوگا وہ کیا کبھی کوئی اس کے برابر کر سکے گا اس کو؟ تو جب ہم دنیاوی علوم میں اتنے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں چیزوں کو سیکھنے کے لیے،
تو قرآن کی ایک بات، اور جز اما میں یا آخری جز میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار اس بات کا آیا کہ جنت اور جہنم کا ذکر جو آیا ہے، یہ نعوذ باللہ، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا معاذ اللہ، کہ یہ کہ یہ کوئی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ صرف لائنوں کو فل کرنے کے لیے یا صفحات کو بھرنے کے لیے بار بار ایک بات کہی جا رہی تھی۔ یقین جانیں اس میں بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں ایک ایک آیت میں سے۔ میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن میں کوشش پوری کر رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول کر لے کہ اس تھوڑے سے وقت میں جتنی بھی چیزیں ایک آیت کے بارے میں آپ تک پہنچا دوں۔ لیکن کبھی بھی یہ مت سوچیے گا کہ یہ تو بار بار چیزیں آ رہی ہیں اور اس کا کیا مقصد ہے۔ آپ جب تدبر کرتے ہیں تو آپ کو ہر آیت میں سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے۔ تو دین کے لیے صبر اور تحمل بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک بڑی پیاری بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ لاسٹ ٹائم کچھ بچوں کو نام جو میں بولتی ہوں اس میں نام لکھنے میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ میں کیا نام بول رہی ہوں، تو میں نے سوچا میں آپ کے سامنے سلائڈ لے آؤں، آپ کے لیے ایزی ہو جائے کہ میں بات کیا کر رہی ہوں۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا وہ جعفر بن ابی عثمان سے ایک روایت نقل کی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک جلد باز شخص آیا اور کہنے لگا، اے ابو ذکریہ، انہوں نے اس کی کنیت سے ان کو بلایا، کہ مجھے کوئی ایسی بات بیان کیجیے جس کے ذریعے میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھوں۔ اچھا، یہ پڑھنے کے بعد میں سوچتی ہوں کہ ہم نے بھی اپنے ٹیچر سے یہ بات بڑی دفعہ کہی ہوگی کہ نا مجھے کوئی اس طرح کی بات بتا دیں جو میں ہمیشہ یاد رکھوں، میں ہمیشہ مجھے آپ کی یاد دلاتی رہی، میں ہمیشہ اس پر عمل کروں۔ تو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری ایک بات کہی، انہوں نے کہا مجھے اس طرح یاد رکھنا۔ اچھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو یاد رکھوں، رائٹ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح سے یاد رکھنا کہ تم نے مجھ سے کچھ سننے کی خواہش کی تھی اور میں نے تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ آپ کے مائنڈ میں اس تحریر کو پڑھ کے کیا آتا ہے؟ آپ بھی اپنے ٹیچر سے نا بڑی اس طرح کی باتیں کہتے ہوں گے، میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں، مجھے کوئی ایسی بات کہہ دیں۔ تو انہوں نے تو کہا کہ تم مجھے ایسے یاد رکھنا کہ تم نے جو مجھے کہا میں نے اس کی تمہاری خواہش پوری نہیں کی۔ تو میری پیاری بہنوں، اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ یہ کہنے کا مقصد ایکچولی یہ تھا کہ علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے کھڑے کھڑے تمہیں حاصل ہو جائے یا کھڑے کھڑے تم کسی سے سیکھ لو، رائٹ۔ اور اسے حاصل کرنے کے لیے صبر، تحمل اور استقامت، ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو شخص جلد باز ہوتا ہے نا، میں آپ کو یاد رکھوں، بس مجھے جلد از جلد کوئی ایک ایسی چیز سکھا دی جائے، وہ علم کی برکتوں سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ علم انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور وہ قربانیاں وقت کی بھی ہوتی ہیں، اپنی خواہشات کی بھی ہوتی ہیں، اپنی جان کی بھی ہوتی ہیں، محنتوں کی بھی ہوتی ہیں، اس میں بڑی تھکاوٹیں بھی آتی ہیں، رائٹ۔ لیکن صبر کا دامن وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں۔ جب میں نے قرآن کا سفر شروع کیا تھا تو میں نے اپنے آپ کو نا ٹیسٹ کرنا شروع کیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرتی ہوں، آپ اس کو خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں اپنے اوپر۔ میں نے وہ کیا کرنا شروع کیا تھا کہ مجھے لگے کہ میں واقعی ہی قرآن کے ساتھ وہ وقت گزار رہی ہوں کہ نہیں گزار رہی ہوں۔ جب بھی پھر میں بہت عرصے کے بعد کسی دوست سے یا کسی سے ملتی تھی، تو جب وہ مجھے یہ جملہ کہتے تھے نا کہ تم تو نظر ہی نہیں آتی، تم کہاں ہوتی ہو، تم نظر ہی نہیں آتی، یہ جملہ یقین جانے میرے قرآن کے سفر میں مجھے خوشی دینے والا سب سے بہترین یہ جملہ ہوتا تھا جب میں کسی کے منہ سے سنتی تھی۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی کہ میں اپنے ایکسپریشنز کسی کو شو نہ کروں، وہ اکثر ہو جاتے تھے کیونکہ میرے چہرے پہ ایک بہت بڑی اسمائل آ جاتی تھی شاید، تو ایکچولی وہ میں اپنے آپ کو اس اسمائل کے ساتھ شاباش دیتی تھی کہ یس ویری گڈ صبا، لائک دیٹس دا پوائنٹ واٹ آئی وانٹ، کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں میں واقعی ٹائم دے رہی ہوں، دیٹس دا پوائنٹ جس کے لیے میں انتظار کر رہی تھی۔ تو آپ اپنے آپ کو نا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ قرآن کے ساتھ واقعی ہی ٹائم گزار رہے ہیں کہ نہیں، بجائے اس کے کہ کوئی کہے کہ وہ تم کہاں کھو گئی، تم تو نظر ہی نہیں آتی، اور آپ وہاں پر اتنا ڈی موٹیویٹ ہو جائیں، اللہ لوگ میں تو اتنی سوشل ہی نہیں ہو پا رہی ہوں، لوگ تو اتنے سوشل ہو رہے ہیں، اتنی گیدرنگز ہو رہی ہیں، تو میں کیا اکیلے اپنے ٹیبل کے روم کے ایک کارنر میں ٹیبل چیئر رکھا ہوا ہے، میں وہاں پر بیٹھی رہتی ہوں، میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے، اور آپ اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ فیل کریں، آپ کے فرینڈس آپ کو چھوڑ کے شاپنگس بھی کر رہے ہیں، پارٹیز بھی کر رہے ہیں، گیدرنگس بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ تو جوائن ہی نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں آپ بلکہ اس میں خوش ہوں کہ اچھا واقعی میں اب میں حق ادا کر رہی ہوں، اس کا مطلب ہے۔ تو آپ کو سوشل بھی رہیں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ قرآن کے حق ادا کرنے کے لیے نا تھوڑا بہت آپ کو اس کے ساتھ تنہائیوں میں وقت گزارنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ اس میں چھپے ہوئے موتی اور نگینے نکال کے لا سکتے ہیں۔ جیسے میں مثال دیتی ہوتی ہوں نا کہ سمندر پر اگر کوئی جاتا ہے تو اگر کوئی سمندر پہ جائے گا تو جس کا جتنا شوق ہوگا وہ اتنا ہی اپنا آپ کو بھگوئے گا، رائٹ۔ اگر کسی کا شوق ہے تو وہ صرف اپنے پاؤں ہی بھگو کے واپس آ جائے گا،
لیکن اگر کسی کو تھوڑا بہت شوق ہے تو وہ وہاں سے سپیاں بھی اٹھائے گا. لیکن وہ لوگ بہت چند گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو سمندر کی گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے موتی اور نگینیں نکال کے لاتے ہیں. سمندر کی گہرائیوں میں سے علم کو چن کے لاتے ہیں کہ وہاں پر اب کیا کیا چھپا ہوا ہے. وہ بڑے چند اور گنے چنے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ کون ہے جو اتنی گہرائی میں جاتے ہیں؟ ان کو باقی دنیا کے لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا کٹ آف کرنا پڑتا ہے، وہ پھر ہی سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں. وہ اپنے سارے دوستوں کو، اور یہ تو نہیں وہ ہو سکتا کہ وہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی جا رہے ہیں نیچے، رائٹ، جو غوطہ خور لوگ ہیں، اور وہ ساتھ میں پارٹیز بھی کر رہے ہیں. وہ سارا کچھ ساتھ ساتھ نہیں چل رہا ہوتا. آپ کا کوئی بھی پیشن ہوتا ہے، آپ کو تنہائی میں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزارنا پڑتا ہے، اور قرآن بھی از ون آف دیم، رائٹ. تو اچھا، پھر ایک حدیث آتی ہے بڑی پیاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہا جا رہا ہے. کتنی پیاری پھر یہ حدیث ہے نا مجھے بڑی پیاری لگتی ہے. اللہ کی قسم، اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اچھا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے صدقہ جاریہ کا لفظ سنا، بہت زیادہ ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے یوز کرتے ہیں. کبھی گناہ جاریہ کا لفظ سنا آپ لوگوں نے؟ صدقہ جاریہ تو وہ ہے کہ اگر آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے دوسرا بھی کوئی فالو کر لے. کوئی اچھی بات آپ نے کہہ دی، آپ نے اسے مسکرانا سکھا دیا، آپ نے اسے کچھ بھی سکھا دیا اچھا، تو وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. لیکن گناہ جاریہ وہ ہوتا ہے میری پیاری بہنوں، جو کوئی بھی آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا یا اپنے اسٹیٹس پر کچھ ایسا لگا لیا، رائٹ، فار ایگزامپل کوئی میوزک تھا کچھ بھی، اور اس کو آگے ہی ری شیئر کیا جا رہا، تو وہ آپ کے لیے گناہ جاریہ بن گیا، رائٹ. آپ نے وہ کام آپ سے سٹارٹ ہوا اور بہت سارے لوگوں نے آگے کیا، تو وہ گناہ جاریہ بن گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا، اچھا رافیہ کے کہہ رہی ہیں کہ میری ایک ہندو فرینڈ کو اسلام کے بارے میں بتایا اور وہ آج مسلم. ماشاء اللہ رافیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آپ کے لیے جنت الفردوس میں جانے کے لیے بہترین حجت بنا دے، اور اس کے ذریعے پھر آگے اسلام جتنا بھی پھیلے وہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہو جائے، رائٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنے ان اسٹوڈنٹس کو جو اس ویک کے اسٹار اسٹوڈنٹس ہیں، ماشاء اللہ سے اتنے پیارے پیارے ہوم ورکس کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں. اگر ہم اپنی کلاس میں میکسیمم 1 منٹ ان کے ہوم ورک کو دے دیں تو میرے خیال سے کوئی مذاقے کی بات نہیں ہے. آپ کچھ نہ کچھ ضرور ان سے بہترین سیکھیں گے، اور اتنا پیارا ٹائم، اپنا وقت اور اپنی کوششیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو وہ قرآن ہے اس کو سیکھنے کے لیے لگا رہے ہیں. ماشاء اللہ سے آپ سب کا لکھا ہوا ایک ایک حرف اللہ سے قبول و منظور فرما لے. آمین اللہم آمین. ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج سورہ نبا کی آیت نمبر 37 سے 40 ہیں. بہت مختصر آیات ہیں ماشاءاللہ. آج خوشی کی بات ہے، سورہ نبا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ، تجوید کے کچھ رولز کے ساتھ بھی اور تفسیر کے ساتھ بھی ہم نے آج مکمل کر لینی ہے. اس کے بعد ایک اناؤنسمنٹ بھی ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں سے اینڈ پہ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے ریمائنڈر دے دیجیے گا اگر میں بھول جاؤں، ٹھیک ہے. لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ابھی ہم اپنی کلاس کا کو سٹارٹ کرتے ہیں وداؤٹ اینی ڈیلے. سورہ نبا ہے آیت نمبر 37 سے 40. اس کے لفظی ترجمہ کو دیکھتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویٹ ربی، جو رب ہے، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین کا، وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، الرحمانی جو رحمان ہے، لا یملکون نہ وہ مالک ہوں گے، منہ اس سے خطابہ بات کرنے کے، یوم جس دن یقوم کھڑے ہوں گے، الروح روح الامین، والملائکۃ اور فرشتے، صفا صف در صف، لا یتکلمون نہ وہ کلام کر سکیں گے، الا مگر من وہ جو اذن اجازت دے لہو اس کو، الرحمن الرحمن، وقال اور وہ کہے، صوابا بات درست یا حق بات، ذالک یہ ہے، الیوم دین الحق برحق، فمن پس جو کوئی شاء چاہے، اتخذ بنا لے، الا طرف ربی ہی اپنے رب کے، مآبا ٹھکانہ، انا بے شک ہم، انذرناکم ڈرا دیا ہم نے تمہیں، عذاب عذاب سے، قریبا قریب کی، یوم جس دن، ینظرو دیکھے گا، المرء انسان، ما جو قدمت آگے بھیجا، یداہم اس کے دونوں ہاتھوں نے، ویقول اور کہے گا، الکافر کافر، یا لیتنی اے کاش کہ میں، کنت ہوتا میں، تو، رابا مٹی. اس کے بعد محاورہ ترجمہ کو دیکھتے ہیں ہم.
وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان میں ہے. کن دونوں کے درمیان میں؟ آسمان اور زمین کے درمیان میں. الرحمن، وہ بہت ہی مہربان ہیں اور لوگ اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں رکھیں گے. اس دن روح الامین اور فرشتے صف در صف بنا کر، یعنی کہ صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے، اور وہ رحمان کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکیں گے. اور وہی کر سکے گا بات جو حق بات، اور وہ کہے گا حق بات، رائٹ، یعنی کہ وہ نہیں بولیں گے. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اور جسے صرف رحمان اجازت دے گا صرف وہی بات کر سکے گا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کر سکے گا. وقال صوابا، یعنی کہ جب وہ بات کرے گا تو وہ صرف حق بات ہی کہے گا. اور یہ دن برحق ہے، یعنی کہ یہ دن ہو کر ہی رہنے والا ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بس جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے. بے شک ہم نے تمہیں قریبی عذاب سے باخبر کر دیا ہے. اس دن ہر آدمی جو بھی اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا. اور کافر کیا کہے گا؟ کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا. اللہ اکبر. مختصر تفسیر اس کی دیکھتے ہیں. آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ ان سب کا رب ہے، وہ بڑا مہربان ہے. لوگ اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں رکھیں گے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں ایک آتا ہے کہ جب ہم آخرت کے بارے میں دیکھتے ہیں، سورہ غافر میں آتا ہے لمن الملک اليوم، اس دن جو بادشاہت ہے وہ کس کی ہوگی؟ للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو واحد ہے، جو زبردست ہے. اللہ اکبر. والامر یومئذ للہ، اور اس دن جو حکم ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا. سورہ طٰہٰ میں آتا ہے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا حسما. اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، یعنی کہ ایک پکار آئے گی. مفسرین کہتے ہیں کہ وہ فرشتے کی بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم. ایک پکار ہوگی، پکارنے والا پکارے گا. یہاں ہو سکتا ہے کہ ہر رسول بھی اپنے جو قوم ہے اس کا لیڈر ہوگا، رائٹ، یا اس کی پکار ہوگی، رائٹ. اب وہ سب اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے. لا عوج لہ، اس کی پیروی سے وہ انحراف نہیں کر سکیں گے، کوئی کسی طرح کا انکار نہیں کر سکیں گے. وخشعت الاصوات، اور دب جائیں گی آوازیں، للرحمن، رحمان کے سامنے ہر طرح کی آوازیں دب جائیں گی. پن ڈراپ سائلنٹ ہوگا، بالکل خاموشی ہوگی. فلا تسمع الا حسما، تم کسی بھی طرح کی کوئی بھی آواز نہیں سن سکو گے سوائے ایک ہمس کے، ایک مخفی سی آواز کے. بالکل ایسے ہوگا. کتنی وحشت ہوتی ہے نا اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک اتنی خاموشی میں چلے جائیں کہ جہاں پر آپ اپنا جو آپ سانس بھی لے رہے ہیں نا، آپ کو اس کی آواز بھی خود سے آئے. ایک بڑی وحشت سی ہونے لگتی ہے، رائٹ. تو یہ تو پھر ایک قیامت کا منظر ہے. آپ سوچیں، ہر کوئی برہنہ ہے اور اللہ کے حضور ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس میں ماں بیٹا بھی ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. یہاں پر ایک آدمی کہے گا کہ تم میری بیوی، بچے، میرے ماں باپ سب کچھ لے لو مجھ سے، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. اور یہ وہ رشتے ہوں گے جن کے لیے وہ جنت میں، اس دنیا میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا تھا. ان کی خوشیوں کے لیے، ان کے لیے پیارے پیارے گھر بنانے کے لیے، ان کو ہر طرح کی آسائشیں ان کی پوری کرنے کے لیے اس نے دن رات اپنے ایک کیے ہوئے تھے. تو یہ وہ دن ہوگا جس میں وہ ہر چیز کو، ہر اپنے رشتے کو بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. اور یہاں پر ہر طرح کی آواز رحمان کے سامنے دب جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دانے ہاتھ میں لپیٹ لے گا. پھر فرمائے گا آج حکومت صرف میری ہے، آج بادشاہت صرف میری ہے. دنیا کے بادشاہ جو خود کو بڑے بادشاہ کہا کرتے تھے نا، کہاں ہیں وہ بادشاہ؟ تو اس میں پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایسے کریں گے تو زمین اور آسمان جو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہوں گے تو ان کو جھٹکا بھی دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کیسے کریں گے، ہمیں اتنا زیادہ ڈیٹیل میں سوچنے سے اللہ کی ذات کے بارے میں ویسے بھی منع کیا گیا، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ حدیث میں یہ آیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے. تو اللہ کی ذات جو ہمارا کریٹر ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مدبر ہے، اتنی بڑی ذات ہے اس کی. تو ہم ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو ہمارے جیسے ہی ہیں، جو میکسیمم کیا ہی نقصان پہنچا دیں گے ہمیں.
اور کیا ہی ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور لوگوں کی ناراضگیوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے اپنی اللہ کی اس ذات کو ناراض کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی ذات بہت بڑی، پھر اس دن اللہ کہے گا کہ آج بادشاہت میری ہے۔ کہاں ہیں وہ دنیا کے بادشاہ جو خود کو بڑا بادشاہ سمجھا کرتے تھے؟ یہ دنیا کے بڑے بادشاہ بھی اس میں آ سکتے ہیں، اور ہر وہ انسان جو اپنے آپ میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اس وقت پھر اللہ پوچھے گا ہاں اب بولو کتنے کے بڑے تھے تم؟ اللہ اکبر۔ ایک مٹھی میں زمین اور دانے ہاتھ میں آسمان لپیٹ لے گا اللہ۔ تو اللہ بہت بڑا ہے میری بہنوں۔ ہماری خواہشیں، ہمارے غم، ہماری چیزیں بڑی چھوٹی چھوٹی سی ہیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، تو ہمارے دکھ بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے دکھ اور ہمارا سارا کنسرن نا ہمیں آخرت کے ساتھ جوڑ دیں، تاکہ یہ دنیا میں جو ملنے والے چھوٹے چھوٹے فانی سے دکھ ہیں نا، یہ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے انشاءاللہ۔ آمین اللہم آمین۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کن لوگوں سے کلام نہیں کرے گا۔ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی تھوڑی قیمت لیتے ہیں نا، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ ان سے بات نہ کرے گا، نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی تھوڑی قیمت لیتے ہیں، اس میں یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو عہد ہے وہ عہد الست کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، رائٹ۔ عہد الست کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں نا کیا تھا؟ عالم ارواح میں جو سب سے عہد لیا گیا تھا، جب اس دنیا میں آنے سے پہلے جتنی بھی روحیں بنا لی گئی تھیں، تخلیق کر دی گئی تھی، تو ان سے عہد لیا گیا تھا کہ ہاں بھی تم سب کا رب کون ہے؟ جی الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہے، رائٹ، صحیح۔ تو یہاں پر عہد الست کی بات کی جا رہی ہے، اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی آ سکتا ہے کہ ویسے بھی جو وہ لوگ اس میں شامل ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے مال کو بیچنے والے ہیں، رائٹ، تو یہ ان کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے یہاں پر۔ حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ ہے جو بہت ہی زیادہ تکبر کرنے والا ہے، تکبر سے اپنے کپڑوں کو گھسیٹنے والا ہے، رائٹ۔ پھر دوسرا ہے کہ احسان جتلانے والا ہے۔ تیسرا ہے جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچنے والا ہے۔ احسان جتلانا کیا ہوتا ہے ویسے؟ احسان جتلانا کیا ہوتا ہے آپ کے خیال سے؟ جب بھی ہم کسی کے ساتھ کچھ اچھا کر لیتے ہیں تو اس کو احسان جتلاتے ہیں، اور اگر آپ کسی سے کوئی غلطی ہوگی اور وہ آپ سے کبھی کوئی معافی مانگنے لگتا ہے، اچھا بھی سوری، ایم سو سوری، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تو ہم تو ہمارے ایمان تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم تو کسی کو احسان جتلائے بغیر معاف بھی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں اچھا ویسے میں نے، ٹھیک ہے میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے سوچا تو بہت تھا کہ میں تمہارے ساتھ برا کروں گی، لیکن چلو ٹھیک ہے میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ ساتھ ہم نے اس کو جتلا بھی دیا کہ میں نے سوچا بہت کچھ تھا، لیکن ہم ساتھ میں اتنے نیک اور پاک باز بن جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف بھی کر دیا۔ اس طرح کے جملے بولنے سے ہم لوگوں کے ساتھ ٹرکس کر سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ٹرک نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کتنا ضروری ہے اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا، سوچ سمجھ کے بولنا۔ ویسے بھی حدیث میں کہا گیا نا کہ ایک تو زبان کے بارے میں، اور 2 ٹانگوں کے درمیان میں جو شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا کامیاب انسان ہے۔ تو سارے دن میں سوچا کریں اپنے بستروں پہ جانے سے پہلے کہ آج میں نے کیا کیا بات کہی تھی، کوئی ایسی بات تو نہیں کہی جس سے میں نے کسی دوست کا، اپنے گھر والوں کا، کسی جاننے والے کا کوئی دل دکھایا ہو۔ تو ہمیشہ بات وہ کریں، سوچ لیں اس چیز کو کہ ہمیشہ بات وہ کریں کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہاں میں جو بات کرنے لگی اس سے کسی کو فائدہ ہوگا۔ بس اگر واقعی کسی کو فائدہ ہو رہا ہے میری بات کرنے سے، اور وہ بات ہے بھی سچی اور حق ہے، اور کسی کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، تو ضرور کریں، کیونکہ اکثر لوگ بڑے سویٹ بن کے حق اور سچ بات صرف اس لیے کر دیتے ہیں کہ وہ حق اور سچ ہے، لیکن اس کے بعد فساد کے اتنے بڑے بڑے پتنگر کھل جاتے ہیں کہ اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے اور حق سچ سے بھی پرہیز کرنی چاہیے جو بعد میں فساد کا سبب بنے خاندانوں میں ہے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور اگر اللہ قیامت کے دن نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، تو باقی بچے گا کیا کامیابی کے لیے؟ کچھ بچ سکتا ہے باقی کامیابی کے لیے؟ کچھ بھی نہیں بچے گا، یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے صرف اور صرف تباہی ہوگی۔
میدان حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر کرم سے محروم رہنے والے 3 بد نصیب لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ہمیں حدیث میں ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جو والدین کے نافرمان ہیں، رائٹ؟ کیا امی ابو آپ لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جینزیز کو ہی سب کچھ پتہ، رائٹ؟ آپ لوگ تو بہت ہی پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ خیر، دوسرے وہ لوگ ہیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں، اور وائس ورثہ ایسے ہی ہے جو عورتوں کی مشابہت رکھنے والے مرد۔ اور نمبر 3 پہ آتے ہیں دیوس۔ اسے نسائی نے روایت کی ہے۔ دیوس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی بیوی غیر محرموں کے سامنے بے پردہ آئے اور اسے کبھی غیرت ہی نہ آئی ہو۔ آج ہمارے ہاں کتنی شادیاں ایسی ہوتی ہیں، سچے دل سے بتائیے گا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ، دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے ایسی شادیاں ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کسی ماڈل کی شادی ہو رہی ہے، کسی شریف گھرانے کی بچی کی شادی ہو رہی ہے۔ ایسے ڈانس اور ایسے اسٹیجز پریپیئر کیے جاتے ہیں کہ آپ کے اپنے گھروں کے مرد بھی وہیں پر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی بچیوں جب ان کی ڈانس کر رہی ہیں لوگوں کے سامنے اور سب کچھ ہو رہا ہے، انہی کے سامنے وہ ان کے اوپر سے اپنی مال و دولت وار کے پھینک رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کو بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ ایسے بھائی، ایسے بیٹے، اور ایسے ہی آج کل کی جو بچیوں کو جو شوہر چاہیے ان کو بڑے پیارے لگتے ہیں اور بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آدمیوں کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ یعنی کہ اب خلاصہ اس آیت کا ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ اس کی جو عظمت اور اس کا جو خوف اور اس کی جو جس کو کہتے ہیں جلالت، وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ ابتداً اس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ اس کی ہیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ اس سے کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے بھی لب کشائی نہیں کر سکے گا، رائٹ؟ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن روح الامین کے بارے میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے، روح اور فرشتے صفیں بنا کر، یہاں پر روح بھی آتا ہے اور مزید ڈیٹیل بھی دیکھتے ہیں۔ خیر، جس دن روح اور فرشتے صفیں بنا کر سامنے کھڑے ہوں گے، کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا مگر وہ جسے روحان اجازت دے گا، اور وہ بات بھی وہ کرے گا جو درست ہوگی، جو حق بات ہوگی۔ میں سوچ رہی تھی یہ کتنا افراتفری کا عالم ہوگا، رائٹ؟ سب لوگ قبروں سے ایسے نکل رہے ہیں جیسے کیڑے مکوڑے نکل رہے ہوتے ہیں، اور برہنہ ہیں اور سارے دوڑ رہے ہیں میدان حشر کی طرف، اور جو ہے وہ انتہائی شدت، گرمی، وحشت والا دن، لیکن یہ سب صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے، ڈسپلن وہاں بھی قائم ہوگا۔ آپ نے کبھی غور کیا اس آیت پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈسپلن کو کتنی پریفرنس دی ہے؟ زندگیوں میں ڈسپلن کتنا ضروری ہے۔ مجھے تو آج ہیڈیک ہو جاتا ہے تو میں تو آج کلاس نہیں لے سکوں گی، اور میری دوست نے مجھے کالج میں آج ہرٹ کر دیا تو میں تو دل سے بڑی پریشان ہوں۔ میں آج کچھ بھی نہیں کر رہی، آج بس میں بیٹھ کے صرف اپنی ریلز کو سکرول کروں گی۔ ہم اپنا می ٹائم ایسے اسپینڈ کرتے ہیں جب ہم اداس ہوتے ہیں، اور ہمارا ڈسپلن بالکل، کوئی ہمیں غصے سے دیکھ لے ہمارے دن کی ساری پلاننگ خراب ہو جاتی ہے، ہم کوئی کام وقت پہ نہیں کر پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں ہرٹ ہو گئی ہوں آج۔ لیکن ڈسپلن زندگیوں میں بہت ضروری ہے، اور ڈسپلن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر بھی پریفرنس دی ہے جو قیامت کا دن ہوگا، سب لائنیں بنا کے کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کے بارے میں کہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے۔ وہ کون کون لوگ ہیں جو شفاعت کر سکیں گے؟ ان میں کون کون شامل حال ہیں؟ انبیاء علیہ السلام ہیں، رائٹ؟ فرشتے ہیں، مومنین اور نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں۔ یہ لوگ جو ہے نا وہ دوسروں کی سفارش کر سکیں گے۔ قیامت کے دن فرشتوں کی جو صفوں کے بارے میں بات آتی ہے تو فرشتے انتہائی نظم کے ساتھ، بڑے ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ عظمت کا منظر ہوگا جو ہمیں ان کی صفوں سے نظر آئے گا۔ سورۃ الفجر میں آتا ہے کہ وَجَاءَ رَبُّكَ، اور تمہارا پروردگار، تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، اللہ اکبر، وہ کیا دن ہوگا، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور فرشتے قطار باندھ کر آ کر موجود ہو جائیں گے، سامنے تمہارے حاضر ہو جائیں گے قطار باندھ کر۔ تو وہ کیا دن ہوگا؟ ویسے سوچا ہے کہ کیا ہم یہ ایسے دن کے لیے تیار ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سامنے آئے گا اور فرشتے سارے قطار بنا کے کھڑے ہوں گے؟ ہم ایک بڑے چھوٹے معمولی سے اس دنیا کے کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں نا، اور سامنے پرنسپل آ جائے اور یونیورسٹی کا پورا سٹاف کھڑا ہو،
تو ہم کیسے ڈسپلن کے ساتھ اپنے آپ کو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آج تو میں اپنے پرنسپل اور پورے یونیورسٹی کے پروفیسرز کو آج تو میں اپنے بیہیویئر سے نا امپریس کر کے ہی جاؤں گی، رائٹ؟ کتنی کوششیں کرتے ہیں، اور پھر اگر آپ کو کچھ وہاں پر رزلٹ ڈے پر مل نہیں جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو پورے رشتہ داروں میں بھی واہ واہ ہوتی ہے، میری بچی یونیورسٹی میں ٹاپر ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ ہی ایسا ہوتا ہے۔ مجھے گریجویشن میں جب مجھے گولڈ میڈل ملا تو اس ٹائم پر 2009 کی بات ہے، اٹ واز مائی بگیسٹ ڈریم کہ میں گریجویشن میں گولڈ میڈل لوں، اور جب مجھے گولڈ میڈل ملا اور مجھے لگتا تھا کہ مجھے ساری دنیا کی خوشیاں مل گئیں، کیونکہ آپ گولڈ میڈل لے کے گھر آ رہے ہیں، آپ کے پیرنٹس آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ کے فرینڈس، ٹیچرز اور ایوری ون از ٹیکنگ پکچرز وتھ جو، تو وہ آپ کے لیے ایک بڑا ہی کوئی حسین سا منظر ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ لیکن جیسے جیسے قرآن کے ساتھ جڑتے گئے تو پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ اچھا واؤ، آج کبھی میں اپنے وہ سارے پرائزز کو اور اپنے گولڈ میڈل کو، ان سب چیزوں کو جب دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، یہ تو میں آج ہوں تو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کل کو میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی تو ان کو تو کوئی شاید ٹریش کر دے، تو یہ ان چیزوں کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں تو آخرت میں جنت کی اناؤنسمنٹ چاہیے جو ہمیشہ ہمارے نام کے ساتھ جڑی رہے کہ ہاں یہ اہل جنہ ہیں، یہ جنت والے لوگ ہیں۔ تو یہ دنیا کی جو چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہیں یہ تو ہمارے ساتھ ہیں، اور جب ہم نہیں ہوں گے تو کوئی بھی نہیں، بس ٹھیک ہے، بات ختم۔ تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے جو فانی چیزیں اور کامیابی ہیں ہم شاید ان کے لیے بہت سارا ٹائم اسپینڈ کر دیتے ہیں۔ خیر، یہاں پر جو روح سے مراد لیا گیا، اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں، رائٹ، جو اس آیت میں ذکر کیا گیا 38 میں، اور تمام ارواح بھی ہیں، یعنی کہ جتنی روحیں وہ بھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی سے مراد لیے گئے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے شفاعت کے بارے میں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یعنی کہ شفاعت بھی وہ لوگ ہی کر سکیں گے جن سے میرا اللہ راضی ہوگا۔ سورۃ النجم میں آتا ہے کہ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر جب کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے۔ فرشتوں کی شفاعت کے بارے میں یہ بات ہے، اب یہ نہیں کہ ہر فرشتہ اجازت شفاعت کرے گا، وہی فرشتے شفاعت کر سکیں گے جن کو اللہ اجازت دے گا اور جن کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شفاعت صرف اللہ کی اجازت سے ہوگی، یہ نہیں کہ جتنے انبیاء کا کہا گیا، جتنے صالحین دنیا میں لوگوں میں سارے اٹھ کے سفارش کرنا شروع کر دیں گے، یہ صرف اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ شفاعت حق اور سچ کے مطابق ہوگی، اور شفاعت صرف اہل توحید کے لیے ہوگی، وہ لوگ جو حقیقی طور پر توحید کو ماننے والے تھے اس دنیا میں، جنہوں نے اپنے نفس کو بھی خدا نہیں بنایا ہوا تھا، اپنی خواہشات کے کو انہوں نے اپنا خدا نہیں بنایا ہوا تھا، کہ دل تو یہ چاہ رہا ہے، اللہ تو یہ کہتا ہے، چلو اللہ کے ساتھ تو قبر میں جا کے معاملات ہوئیں گے، ابھی تو دنیا میں تو جو دل چاہ رہا ہے، یہ زندگی تو ایک ہی دفعہ ملی ہے، بس اس کو انجوائے کرو۔ کیا ہر وقت مرنے مرانے کی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تو ضروری نہیں توحید کو ماننے والے صرف یعنی کہ اہل توحید میں وہ لوگ نہیں آتے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جنہوں نے بتوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ کیا تم نے اس انسان کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا رب بنا لیا ہوا ہے؟ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں میری پیاری بہنوں کہ ہم نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمارا نفس چاہتا ہے نا، ہم وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں، اور ان میں بہت سارے وہ کام شامل ہیں جو میرے رب کو پسند نہیں ہے، میرے رب نے منع کی ہے، لیکن وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میرا جی چاہتا ہے، کیونکہ میری فیملی ہرٹ نہ ہو جائے، رائٹ، کیونکہ وہ سب بہنیں مل کے کر رہی ہیں تو میں بھی کرنا چاہ رہی ہوں۔ یہ جو کیونکہ ہے نا وہ صرف یہیں پر ہی چل سکتا ہے، اور اس کیونکہ کا پھر کوئی کفارہ نہیں ہوگا آخرت میں جب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے۔ آگے آتا ہے آیت نمبر 39، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانا ہے ذالک الیوم الحق، یہی سچا دن ہوگا، یہی برحق دن ہوگا، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اب یہ تم لوگوں پر چھوڑ دیا اللہ نے، اب تم لوگوں کی مرضی ہے، اللہ کی طرف راستہ بنانا ہے تو بنا لو، یعنی کہ قیامت تو ایک حقیقت ہے، یقینی حقیقت ہے جس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ دنیا تو عارضی ہے لیکن آخرت دائمی ہے، جو ہم اس دنیا میں آئے نا یہ اس کا ایک حصہ ہے، جنت اور جہنم میں جن جن لوگوں نے جانا ہے یہ اس سے گزرنے کا ایک حصہ ہے، جو ایک پارٹ ہے جو ہم اسپینڈ کر رہے ہیں یہاں پر، یہ دائمی تو نہیں ہے نا۔ سورہ غافر میں آتے ہیں ان الساعۃ لاتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت ہے وہ تو آنے والی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، سورۃ العنکبوت میں آتا ہے، رائٹ۔
مآبا کی جو یہاں پر بات ہوئی ہے نا کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، تو یہ کیسا ٹھکانہ ہے؟ یعنی کہ توبہ، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، ابھی بھی وقت ہے اللہ کی اطاعت کر لو، ابھی بھی وقت ہے نیک اعمال کر لو، ابھی بھی وقت ہے قرآن اور سنت کی پیروی کر لو، ابھی بھی وقت ہے اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو یہ بہت پیاری آیت ہے، یہ بہت پیارا ریمائنڈر ہم لوگوں کو دے رہی ہے کہ اللہ نے اپنا کام کر لیا ہمیں بتا کے، یہی سچا دین ہوگا، یہی برحق دین ہوگا، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ کیا ہم سب ریڈی ہیں؟ ریڈی ہیں ہم سب معابہ کے لیے؟ اچھا نہیں تو ریڈی ہونا ہے بھائی، ریڈی ہونا ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنا تزکیہ نفس کرتا رہتا ہے، انالیسس کرتا رہتا ہے اپنے بارے میں، اور آخرت کے لیے عمل کرتا ہے۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آیت ہے، جو 39 آیت آپ کے سامنے آئی ہے، یہ آیت ترغیب اور تنبیہ دونوں پر مشتمل ہے۔ ترغیب کہتے ہیں نا، رغبت دلائی جاتی ہے جس میں، تو اس میں ہمیں رغبت دلائی جا رہی ہے، ریمائنڈرز دیے جا رہے ہیں اس میں، اور تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، رائٹ۔ پھر یہ آیت انسان کو اختیار دے رہی ہے کہ وہ دنیا میں اپنا راستہ چن لے، رائٹ۔ ایک مجھے بڑی پیاری ایک بات لگتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر نا چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، میں صدقے جاؤں اپنے نبی پر کہ وہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، ان کے پہلو پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ دیکھتے ہی نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونا سٹارٹ ہو گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہو گیا، کیوں رو رہے عمر؟ یہ مسند احمد کی روایت ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیسر و کسرا جو ہے نا وہ اس قدر عیش اور مستی میں رہ رہے ہیں، رائٹ، اور آپ ایک چٹائی پر گزارا کر رہے ہیں، اور اب وہ نشان دیکھ کر وہ رو پڑے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا گواہ ہے ایسا ہی ہوگا، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ اور ویسے بھی ایک حدیث میں فرمایا گیا نا کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنین کے لیے قید خانہ ہے۔ تو کبھی بھی چونکہ اس آیت میں ہمیں تنبیہ بھی کی جا رہی ہے اور ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف جو ہے نا وہ راستہ بنا لے، ٹھکانہ بنا لے، معابہ کر لے، رائٹ، توبہ کر لے، اطاعت کر لے، ابھی بھی وقت ہے۔ کبھی بھی زندگی میں ہمیں رزق کی تنگی بھی آتی ہے تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ضرور یاد کر لینا چاہیے، جب وہ جیل میں تھے اور پھر اس سے پہلے وہ کنویں میں بھی ڈالے گئے، رائٹ۔ تو یہ چیزیں نبیوں پیغمبروں کی زندگی سے ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اگر کبھی بھی ہم زندگی میں کوئی تنگی محسوس کرتے ہیں اس دنیا میں کسی بھی طرح کی، تو یاد کریں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کتنی بے دردی سے شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ جو دنیا نا سخت حالات کبھی بھی آئیں تو سوچیں کہ یہ دنیا تو بڑی ناقدری لوگوں سے بھری پڑی ہے، انہوں نے نبیوں پیغمبروں کے ساتھ ان کی کبھی قدر نہیں کی تھی۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے صادق اور امین کہا کرتے تھے، انہوں نے بعد میں معاذ اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ، یعنی کہ جھوٹا، مجنون اور کیا کچھ نہیں انہوں نے کہا تھا۔ تو یہ تو دنیا ان ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، رائٹ، اور پھر کسی غیر نے ٹھکانہ دیا۔ تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ٹھکانہ دیا گیا، رائٹ، اور پھر تخت پر بٹھا دیا گیا، تو تختوں پر بیٹھنے کے لیے نا پہلے کبھی کبھار کم درہم میں جو نا وہ کم دینار میں بکنا بھی پڑتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، یہ تو زندگی ہے اور اس میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ہمارا فوکس، ہمارا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ٹھکانہ بنانا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آیت نمبر ہم دیکھتے ہیں 40 میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا، قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا گیا، یعنی کہ قیامت تو اتنے سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر کے دنیا بنائے ہوئے اور اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو قیامت تو ابھی تک نہیں آئی ہے، لیکن قیامت کو پھر بھی قریب کا دور کہا گیا، اور کہا گیا کہ قریب آنے والے عذاب سے تمہیں ڈرا دیا گیا، اور جس دن انسان اپنے اعمال کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا،
قریب کا اس لیے بھی کہا گیا کہ جس کی جیسے ہی موت آتی ہے تو وہ جو ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، رائٹ۔ آخرت قریب ہے، موت کے بعد قیامت انسان کے لیے قریب ہو جاتی ہے۔ اقترب للناس حسابہم، تو لوگوں کے لیے جو حساب کا وقت قریب آ گیا۔ اعمال جب سامنے لائے جائیں گے تو جیسے کہ سورۃ الزلزال میں آتا ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، سورۃ الکہف جو ہر جمعے ہم پڑھتے ہیں، اس میں ایک ریمائنڈر دیا جاتا ہے کہ وہ وجدوا ما عملوا حاضرا، کہ وہ ہر وہ عمل وہ پالیں گے جو انہوں نے موجود اپنے سامنے پالیں گے جو انہوں نے کیے ہوں گے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب جانوروں کے درمیان انصاف کے بعد انہیں مٹی کر دیا جائے گا نا، تب یہ کافر تمنا کرے گا۔ تمنا کیا اس کی ہوگی؟ یا لیتنی کنت ترابا۔ اچھا، یہاں پر اگر لیتنی بھی آتا نا تو اس کا مطلب تھا کہ کاش میں مٹی ہوتا، لیکن یہاں پر ایگزیجریٹ کیا گیا ہے فیلنگز بتانے کے لیے اور پڑھنے والے کو اس چیز سے آگاہ کرنے کے لیے کہ اس کی حسرت کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں پر یا لگایا گیا، ہائے کاش، اتنی زیادہ حسرت ہوگی اس کے الفاظ میں۔ کیا کہا گیا؟ ہائے کاش میں مٹی ہوتا، میں پیدا ہی نہ کیا جاتا، رائٹ۔ اب اگر مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ کاش میں نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہوتا، اور اس کے بعد میں کہتی ہوں ہائے کاش میں نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہوتا، تو کس والے جملے میں زیادہ حسرت پائی جا رہی ہے؟ پہلے والے میں یا دوسرے والے میں؟ سیکنڈ ون میں، رائٹ، جس میں کہہ رہی ہوں ہائے کاش میں نے قرآن ترجمے سے پڑھا تھا۔ تو یہاں پر وہ والی فیلنگز دلائی جا رہی ہیں، اس لیے اس چیز کو ایگزیجریٹ کرنے کے لیے یہاں پر یا آیا ہے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ایک تو کافر جس نے حق کو دیکھ کر نہیں پہچانا، رائٹ، اور دوسرا وہ بھی یہاں پر کافر سے مراد ابلیس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب اس کو بنایا گیا اور اس کو کہا گیا تھا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے تو آگ سے بنایا اور تو نے اس کو مٹی سے بنایا، تو اس نے تکبر کیا تھا۔ اس وقت وہ کہے گا کہ ہائے کاش میں مٹی ہوتا، رائٹ۔ تو اس کے علاوہ ہر وہ انسان بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے جس نے حق کو دیکھ کر اس کو پہچاننے، اس کو ماننے سے اور اس پر عمل کرنے سے انکار کیا ہوگا، وہ کافر بھی اس میں شامل ہوگا۔ یعنی کہ ابن کثیر میں آتا ہے کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ جانور پر کوئی زیادتی کی ہوگی نا، تو وہ بھی اس وقت سامنے آ جائیں گی، اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، اور اس سے فراغت کے بعد جب اسے بدلہ دلا دیا جائے گا تو اس سے فارغ ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانور کو حکم دے گا کہ وہ مٹی ہو جائیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے جائیں گے۔ اب جب وہ مٹی ہو جائیں گے تو اس وقت اس منظر کو دیکھتے ہوئے کافر جو وہ آرزو کرے گا کہ کاش وہ بھی حیوان ہوتا اور آج وہ بھی مٹی ہو جاتا ایسے، اور وہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتا، رائٹ۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں ہے کہ وہ بھی مسند احمد کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ چہل قدمی پر نکلے تو دیکھا کہ دو مینڈے جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے سے سینگیں لڑا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ ابو ذر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سینگیں کیوں لڑا رہے ہیں؟ تو ابو ذر نے جواب دیا کہ نہیں۔ ان کا جواب سن کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ اچھی طرح جانتا ہے، قیامت کے دن وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے میری پیاری بہنوں کہ یہ جو دنیا ہے جس میں ہم ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے جس کا ایک وقت آئے گا اس کا اینڈ ہو جائے گا۔ ہر کہانی کا انجام ہوتا ہے نا، یہ دنیا کوئی کہانی نہیں ہے کہ جس کا کوئی انجام ہوگا۔ اللہ کے حضور سب کو جمع ہونا ہے، رائٹ۔ وہ چاہے کوئی مسکین مزدور ہے جو دن رات محنت کر رہا ہے، رائٹ، پھر یا کوئی مظلوم بھائی ہے دوسرا بھائی اس کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہا ہے، یا کوئی ایسی بیوی ہے جس کی توہین بھی کی جا رہی ہے، اس کو مارا پیٹا بھی جا رہا ہے، اس کی عزت کو بھی اچھالا جا رہا ہے، یا کوئی بھی انسان ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو سینگیں لڑانے والے دو مینڈوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، تو ہمارے مسائل ہیں وہ بھی اس کے سامنے ضرور لائے جائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ فرما دے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے میں کسی بھی رتی رائی کے دانے کے برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس ٹائم اللہ کے انصاف کے مطابق اتر سکیں تو اس میں بہت ضروری ہے کہ اس دنیا میں کسی کا بھی حق مارتے ہوئے، کسی کو ہرٹ کرتے ہوئے اور کسی کے ساتھ زبان درازی کرتے ہوئے ضرور سوچیں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، ہم کہنے کیا جا رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک چیز کے بارے میں جواب دیں گے ہم اللہ کے سامنے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کوئی بات کہہ کے بھول جاتے ہیں لیکن کسی کے دل میں کسی کو بہت بری طرح ہرٹ کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی پارٹی میں کپڑے پہن کر آ گئے، گیدرنگ میں، اب اس نے اپنی طرف سے بہت اچھے سے تیار ہوئی ہے، بڑا کامن ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں او اچھا تم نے فلاں پارٹی پہ بھی یہی کپڑے پہنے تھے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو اس طرح کے کامنٹس کرنے کی نا، رائٹ، بالکل ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم نے دوسرے کو کانفیڈنس کتنی بری طرح سے ریون کر دیا ہوتا ہے اپنے ایک جملے سے۔ تو بہت ضروری ہے، مجھے لگتا ہے کہ اہل القرآن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی بات کریں وہ سوچ سمجھ کے کریں
اور میں خود بھی اس کی پریکٹس کرتی ہوں کہ بہت جو بھی بات کی جائے وہ سوچ سمجھ کی جائے، اور بہتر ہے کہ خاموش ہی رہا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ سوچنا یہ ہے، سورہ نبا ہماری ختم ہوئی تو سوچنا یہ کہ اگر آج اب ہمارے اعمال ہمارے سامنے آ جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا ہم اپنے رزلٹ کو دیکھ کر خوش ہوں گے؟ ہمارا رزلٹ، ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں، ہماری پیپرز کی پریپریشن جو آخرت کی اس کی اس طرح کی ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے؟ کیا ہم اس ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں جو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا کرنا ہے، جو برزخ کی زندگی سے شروع ہو جائے گا؟ یا کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں؟ لاسٹ ڈیز میں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ ہم سب اللہ سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جو ہے نا وہ ہماری خواہش نہیں ہوتی دل میں۔ اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کی بات ہوتی ہے تو ہم سب ڈر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت ہم سب کی ہے۔ تو یہ کس طرح کی محبتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی کوئی تیاری نہیں ہے؟ کیونکہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اور اگر ہم نے اس سے ملنا ہوتا ہے نا تو ہم بہت اچھے سے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہترین طریقے سے ریپرزینٹ کریں دوسرے کے سامنے، کیونکہ ہمیں اس سے محبت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے محبت کرے۔ تو اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے تو اس سے ملاقات کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہماری پریزنٹیشن بڑی اچھی ہونی چاہیے، اور اس میں ہمارے اعمال کی بھی پریزنٹیشن بڑی اچھی ہونی چاہیے۔ اور اللہ ہماری صورتیں نہیں دیکھتا، یہ دنیا دیکھتی ہے ہماری پریزنٹیشن، ہمارے کپڑے، ہمارا میک اپ، ہماری چیزیں، ہماری لک، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری صورتیں نہیں چاہیے، مجھے تمہاری سیرت چاہیے، تمہارے اعمال چاہیے۔ تو اس میں ہمارے اعمال کی پریزنٹیشن بڑی پیاری ہونی چاہیے، یعنی کہ جب نامہ اعمال ہمارے سامنے کھولے جائیں انشاءاللہ تو اسے پیاری پیاری خوشبوئیں ہیں، نہ کہ بدبودار، تو تاکہ پھر ہم جنت الفردوس میں جانے کے اہل ہو سکیں۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سسٹر شازیہ کی ریویو کے بعد جو میں نے آپ کو اناؤنسمنٹ کرنی تھی انشاءاللہ وہ کروں گی۔ اچھے سے ریویو اٹینڈ کیا کریں، یہ آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے جو تفسیر سنی اس میں سے کتنا سیکھا اور کتنا نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر شازیہ۔ ریڈیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کوشچن نمبر 1 question، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہاں روح سے کیا مراد ہے؟ انسانی جان، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اور روح سے کیا مراد؟ جی یس 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 حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ نیکسٹ کوشچن، میدان حشر میں دربار الہی کے روب کا کیا عالم ہوگا؟ اہل زمین یا اہل آسمان میں سے کوئی از خود اللہ تعالیٰ کی حضور زبان نہ کھول سکے گا۔ نمبر 2 آپشن، کوئی عدالت کے کام میں مداخلت نہ کر سکے گا۔ اور نمبر 3 دونوں جواب درست ہیں۔ جی کون سی آپشن؟ آپشن 3 کریکٹ۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی مداخلت نہیں کر سکے گا۔ نیکسٹ کوشچن از، قیامت کا دن برحق ہے تو انسان کو کیا اختیار دیا گیا ہے؟ نمبر 1 انسان جواب دہی کے تصور سے متوازن کی اختیار کرے۔ نمبر 2 یہ اختیار ہے کہ آنے والے حالات سے آنکھیں بند کر کے دنیاوی زندگی میں مست رہے۔ اور نمبر 3 دونوں طرح کی رائے انسان کے سامنے ہیں۔ جی یس نمبر 3 کہ اس کو اختیار حاصل ہے کہ دونوں میں سے کچھ بھی اختیار کر لے۔ نمبر 3 آپشن۔ اگلا سوال، آیت کا حصہ مکمل کریں۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا، نمبر 1 علیما، نمبر 2 مہینہ، نمبر 3 قریبا۔ عذابًا قریبا یعنی بہت قریب ہے وہ ہم جو عذاب کو جو تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ روز قیامت رحمان سے کون سفارش کر سکے گا؟ نمبر 1 جسے رحمان اجازت شفاعت دے۔ نمبر 2 شفاعت کرنے والے درست بات کہیں۔ نمبر 3 سفارش ایسے گناہگار کے حق میں ہو جو توحید پر قائم ہو۔ اور نمبر 4 آپشن ہے سب جواب درست ہیں۔ جی رائٹ نمبر 4 کے تمام جواب درست ہیں۔ اگلا سوال،
مرتے ہی انسان کیا دیکھے گا؟ نمبر 1 اعمال جو انسان نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے، نمبر 2 رحمت یا عذاب کے فرشتے، اور نمبر 3 دونوں جواب درست ہیں۔ آپشن نمبر 3 یس کریکٹ۔ اگلا سوال، کافر اللہ کا عذاب دے کر کیا کہے گا؟ نمبر 1 کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا، نمبر 2 کاش کہ میں مٹی ہوتا، اور نمبر 3 کاش کہ میں واپس جا سکتا۔ جی آپشن نمبر 2 کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اگلا سوال، ہم نے تمہیں اس عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو بالکل قریب ہے، یہ عذاب انسان کے کتنے قریب ہے؟ نمبر 1 مرتے ساتھ ہی عذاب، نمبر 2 جمعے کے روز، اور نمبر 3 دوزخ میں جا کے عذاب۔ قریب کے معنی ہے نمبر 1 یس مرتے ساتھ ہی جو ہے عذاب، سزا یا جزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جی سوال یہی اختتام ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی سسٹر صبا آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ کرنی تھی؟